السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا عنوان ہے نصاب کی ضرورت و اہمیت، نیڈ اینڈ امپورٹنس آف کریکولم۔ ایک نصاب کی کیا ضرورت ہوتی ہے، ہم نصاب کیوں بناتے ہیں اور اس کی اہمیت یا امپورٹنس کیا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ اہم نکات جو نصاب کی ضروریات کے بارے میں ہیں دیے ہیں اس ویڈیو لیکچر میں۔ سب سے پہلے نصاب جو ہے یہ تعلیمی مقاصد کے حصول میں مددگار ہوتا ہے۔ نصاب تعلیمی مقاصد کے حصول میں معاونت کرتا ہے۔ بہتر اور معیاری نصاب کے بغیر تعلیمی مقاصد اور سرگرمیوں کی باضابطہ انجام دہی ممکن نہیں ہوتی۔ نمبر 2 جو اس کی ہے ضرورت و اہمیت، حدود کا تعین تدریس و تعلم کے عمل کی تعین کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نصاب جو ہے اس کے ذریعے سے اساتذہ اور طلباء کو اپنے اپنے فرائض و مقاصد کا علم ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم جو ٹیچنگ و لرننگ پروسیس ہے ان کے لمٹس کا تعین کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ نصاب طلباء میں جمہوری اقدار کے فروغ کا اہم ذریعہ ثابت ہوتا ہے، مثلاً آزادی و برابری و مساوات، رواداری، انصاف، محنت میں عظمت، افراد کی عزت نفس اور اجتماعی زندگی کا شعور وغیرہ یہ نصاب ہی کے ذریعے ایک طالب علم میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے شہری اوصاف کی نشوونما۔ کوئی بھی ایسا تعلیمی نظام موجود نہیں جس میں طلباء کی کردار سازی کو اہمیت نہ دی جاتی ہو، اور یہ کردار سازی معیاری نصاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصاب جو ہے وہ شہری اوصاف جو ہے ان کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ٹریننگ کرتا ہے ہماری نئی نسل کی کہ وہ بہترین اوصاف اپنے آپ میں پیدا کرے۔ نمبر 5 پہ جو ہے ضروریات کی تسکین۔ کوئی بھی نصاب یا کسی بھی نصاب میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ طلباء کی تعلیمی، پیشہ ورانہ اور نفسیاتی ضروریات کی تسکین کر سکے، یعنی ان کو سیٹسفائی کر سکے۔ طلباء کی بے شمار دلچسپیاں، مہارتیں، صلاحیتیں، رویے اور رجحانات جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب کے مناسب تکمیل نصاب کا اولین فرض ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ مناسب اساتذہ کی تقرری کا معیار۔ نصاب اس امر کا خاص طور سے تعین کرتا ہے کہ اسکول کے لیے کس قسم کی اساتذہ کی ضرورت ہے، یعنی اساتذہ سے ان کی صلاحیتوں اور ان کے تجربات کے مطابق کام لینا ایک نہایت اہم امر ہے، اور اس سلسلے میں رہنمائی ہمیں نصاب کے توسط سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ مناسب طریقہ کار کا انتخاب، سوٹیبل ٹیچنگ میتھڈولوجی۔ نصاب اساتذہ کو مناسب تدریسی طریقہ کار کے انتخاب، مثلاً کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے وغیرہ کو جاننے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8 جو ہے نصاب معلومات کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ نصاب معلومات کے
حصول میں معاونت کرتا ہے۔ نصاب میں شامل مضامین کے مطالعے سے طلباء اپنی استعداد و ذہانت کے مطابق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 9 پہ جو ہے وہ ہے شخصیت کی تعمیر، پرسنالٹی بلڈنگ۔ شخصیت کے متوازن اور ہمہ پہلو نشوونما میں نصاب اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا طلباء کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی، ثقافتی، اخلاقی، روحانی، مذہبی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی نشوونما اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں نصاب ناگزیر حیثیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی ان کی جتنی بھی پہلو ہے پرسنالٹی کی، ان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 9 پہ تعلیمی رجحانات کا عکاس۔ ایک نصاب جو ہے وہ ایجوکیشنل جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ نصاب کسی بھی معاشرے کی تعلیمی فلسفے یعنی ایجوکیشنل فلسفی اور وہاں کے تعلیمی رجحانات کا عکاس ہوتا ہے، ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ حقیقت میں نصاب کا مقصد ہی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات اور تبدیلیوں کو تعلیمی عمل کا حصہ بنانا ہوتا ہے، تو اس میں جو نئے چینجز آتے ہیں زمانے میں یا سوسائٹی میں وہ اس سے ہم آہنگ اپنے آپ کو کرتا ہے۔